بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده وإنما يجب باستيفاء منافع البزع۔ یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اگر قاضی کسی نکاح فاسد کو ختم کر دے اور میاں بیوی کے درمیان جو نکاح فاسد کی وجہ سے میاں بیوی بنے تھے ان میں جدائی کر دے، جدائی ڈال دے صحبت اور دخول سے پہلے، یعنی صحبت اور دخول سے پہلے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اس لیے کہ ان کا نکاح جو تھا وہ نکاح فاسد تھا۔ تو کسی کا نکاح فاسد اگر قاضی ختم کر دے صحبت سے پہلے اور میاں بیوی کو جدا کر دے تو ایسی صورت میں بیوی کو کوئی مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ صرف نکاح کرنے کی وجہ سے مہر نہیں ملتا جب کہ وہ فاسد ہو، یعنی نکاح فاسد کی وجہ سے مہر نہیں ملتا اس لیے کہ وہ فاسد ہوتا ہے، اور فاسد نکاح سے کوئی حق بیوی کا شوہر پر ثابت نہیں ہوتا اور شوہر کا بیوی پر ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن شوہر اگر بیوی سے فائدہ اٹھا لے یعنی صحبت کر لے تو ایسی صورت میں صحبت کرنے کی وجہ سے پھر شوہر بیوی کو مہر دے گا، اس لیے کہ ابھی اس نے فائدہ حاصل کر لیا، تو یہاں پر جو مہر آئے گا وہ اس فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے آئے گا۔ یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا۔ اب نکاح فاسد کسے کہتے ہیں؟ تو نکاح فاسد کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے کہ کوئی عورت عدت میں کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے تو یہ نکاح فاسد ہے، اس لیے کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اسی طرح بغیر گواہوں کے نکاح کر لے تو یہ بھی نکاح فاسد ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی نکاح ہو جو فاسد ہو، چونکہ نکاح فاسد نکاح ہوتا نہیں ہے تو اس لیے اس سے بیوی اور شوہر کے حقوق ایک دوسرے پر ثابت نہیں ہوتے، اس وجہ سے نکاح فاسد کا حکم یہ ہے کہ قاضی اس کو ختم کرے گا، ہر صورت میں ختم کرے گا۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں اگر قاضی ختم کر دے نکاح فاسد کو تو اگر صحبت اور دخول سے پہلے فاسد کر دے تو ایسی صورت میں عورت کو مہر نہیں ملے گا، لیکن اگر صحبت کے بعد ختم کر دے تو پھر عورت کو مہر ملے گا۔ اسی طرح اگر قاضی صحبت سے پہلے اور خلوت کے بعد، یعنی میاں بیوی کو تنہائی میں وقت مل گیا لیکن صحبت نہیں کی، تو خلوت کے بعد اگر قاضی نکاح کو ختم کرے، ابھی تک صحبت نہیں ہوئی صرف خلوت ہوئی، تو ایسی صورت میں بھی بیوی کو مہر نہیں ملے گا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر نکاح صحیح نکاح جب ہوتا ہے تو اگر خلوت ہو جائے، صحبت بے شک نہ ہو، تو بیوی کو پورا مہر ملتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے خلوت کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ خلوت کا کوئی اثر نہیں ہے، کہ خلوت ہونے کے باوجود بھی بیوی کو مہر نہیں ملے گا؟ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ نکاح فاسد جو ہے اس میں جو خلوت ہوتا ہے وہ وطی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ نکاح فاسد ہے۔ یہاں تنہائی بھی قائم مقام ایسے ہے کہ دو اجنبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دو اجنبی لوگ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھے ہو تو صحبت ہی کرے، تو چونکہ نکاح فاسد میں نکاح ہوتا نہیں ہے اس لیے یہاں پر خلوت کو ہم وطی کا قائم مقام قرار نہیں دیتے کہ ہم کہیں کہ اس سے مہر ثابت ہو جائے گا بیوی کے لیے شوہر پر جب تک کہ صحبت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے عام نکاح میں چونکہ خلوت وطی کا قائم مقام ہوتا ہے اس لیے پورا مہر شوہر کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن نکاح فاسد میں خلوت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، تو لہٰذا خلوت ہو یا نہ ہو
دونوں صورتوں میں بیوی کو حق مہر نہیں ملے گا جب تک کہ شوہر اس کے ساتھ صحبت نہ کر لے۔ اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں اذا فرق القاضی بین الزوجین فی النکاح الفاسد قبل الدخول فلا مہر لها، جب قاضی میاں بیوی میں جدائی ڈال دے نکاح فاسد میں، نکاح فاسد کی وجہ سے کب جدائی ڈالے؟ قبل الدخول، دخول سے پہلے فلا مہر لها، تو ایسی صورت میں بیوی کو مہر نہیں ملے گا۔ لأن المہر فیہ لا یجب بمجرد العقد لفساد، نکاح فاسد میں جو مہر ہے وہ صرف عقد کرنے کی وجہ سے، صرف نکاح کرنے کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا، لفساد اس لیے کہ یہ نکاح فاسد ہوتا ہے، تو فاسد ہونے کی وجہ سے اس میں مہر صرف نکاح سے لازم نہیں ہوتا، بلکہ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِفَاءِ مَنَافِعِ الْبُذْءِ، یہ تب لازم ہوتا ہے کہ جب بیوی سے فائدہ حاصل کر لیا جائے، تب جو ہے پھر چونکہ فائدہ حاصل کر دیا، اب لازمی بات ہے اس کے بدلے میں مہر پھر دینا پڑے گا۔ وَكَذَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ، اسی طرح خلوت کے بعد، یعنی خلوت ہو جائے پھر قاضی جدائی ڈال دے، تب بھی جو ہے بیوی کو مہر دینا ضروری نہیں ہے، بیوی کو مہر نہیں ملے گا۔ لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن، اس لیے کہ نکاح فاسد میں جو خلوت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بیوی شوہر کو بیوی پر قدرت حاصل نہیں ہوتی، جب بیوی کو شوہر کو بیوی پر قدرت حاصل نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ دونوں اجنبی ہے شریعت کی نگاہ میں، فلا تقام مقام الوتی، اس لیے ہم نے خلوت کو جو ہے وتی کا قائم مقام قرار نہیں دیا۔ جب قائم مقام قرار نہیں دیا تو خلوت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، چاہے خلوت سے پہلے قاضی جدائی ڈال دے یا خلوت کے بعد جدائی ڈال دے، دونوں صورتوں میں مہر نہیں ملے گا۔ لیکن بات صحبت کی ہے، اگر صحبت کر لی تو پھر مہر ملے گا، صحبت نہیں کی تو مہر نہیں ملے گا۔ فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَنَا خِلَافًا لِلزُّفَرِ هُوَ يَعْتَبِرُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ دخول کر لیا اور پھر قاضی نے جدائی ڈالی اس کے بعد، تو ایسی صورت میں بیوی کو مہر مثلی ملے گا، لیکن وہ مہر مثلی اس مہر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو مہر نکاح کے وقت مقرر کیا تھا، جو نکاح کے وقت مقرر کیا تھا اس سے مہر مثلی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہی مہر ملے گا جو مقرر کیا تھا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، اس کو مہر ملے گا جو مقرر کیا تھا نکاح کے وقت، چاہے وہ مہر مثلی سے زیادہ ہو یا کم ہو۔ وہ اس مسئلے کو، اس نکاح فاسد کو بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں۔ بیع فاسد میں اگر غلام بیچا تھا اور ضائع ہو گیا اور پھر واپس بیع کو ختم کر دیا قاضی نے، یا کسی طور پر بھی بیع فاسد کو ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ مبی ہلاک ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو مبی کی قیمت ہوتی ہے پوری وہی دینی پڑتی ہے، جو ثمن مقرر کیا ہوتا ہے باو تاو کر کے وہ نہیں دینا پڑتا، اب چاہے وہ قیمت زیادہ ہو یا کم ہو وہی قیمت دینی پڑے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح نکاح فاسد میں بھی مہر جتنا مقرر ہوگا، چاہے وہ مہر مثلی سے زیادہ ہو یا کم ہو، وہی دینا پڑے گا جس طرح بیع فاسد میں قیمت دینی پڑتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بیوی سے شوہر جو نفع حاصل کرتا ہے وہ مال نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے، لیکن شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو اس وقت مہر مقرر کیا جائے، یعنی اس منافع کی قیمت لگائی جائے۔ تو جب اس منافع کی قیمت لگائی جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ قیمتی بن جاتا ہے، لیکن وہ مال نہیں ہے، اس کی قیمت صرف مہر مقرر کرنے کی وجہ سے، شریعت کے حکم کی وجہ سے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، لیکن وہ اصل میں مال نہیں۔ اب شریعت نے اس کی جو اصل قیمت مقرر کی ہے وہ ہے مہر مثلی، لیکن جب نکاح فاسد ہو جائے گا تو پھر اگر جو مہر مقرر کیا گیا تھا نکاح کے وقت، اگر وہ مہر مثلی پر زیادہ ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مہر صحیح مقرر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نکاح تو فاسد ہے۔ جب نکاح فاسد ہے تو اس مہر کا اعتبار نہیں ہے، اصل قیمت جو مہر مثلی ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو لہٰذا اگر یہ مہر جو مقرر کیا تھا وہ مہر مثلی سے زیادہ ہوگا تو پھر زیادتی نہیں دینی پڑے گی، صرف جتنا مہر مثلی بنتا ہے اتنا دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ تقرری مہر کی یہ درست نہیں ہے، اس لیے
کہ یہ نکاح فاسد ہے. جب نکاح فاسد ہے تو اس میں جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ بھی فاسد ہے. اب کیا دینا پڑے گا؟ جو اصل قیمت ہے اور وہ ہے مہر مثلی، تو لہٰذا مہر مثلی دینا پڑے گا. تو اس لیے جو مہر مثلی سے زیادہ ہوگا تو اس میں کٹوتی کر کے مہر مثلی تک دیا جائے گا، باقی جو اوپر کا ہوگا وہ نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر مہر مثلی سے کم ہو، جو انہوں نے مقرر کیا تھا وہ مہر مثلی سے کم ہو، زیادہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہی دیا جائے گا جو مقرر کیا تھا، مہر مثلی نہیں دیا جائے گا پھر. اس لیے تو اگر جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ مہر مثلی سے کم ہو، مہر مثلی سے کم ہو، زیادہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہی دیا جائے گا جو مقرر کیا گیا تھا، پھر مہر مثلی نہیں دیا جائے گا. اس لیے کہ جو مہر مقرر کیا گیا تھا اس مہر مثلی جو اس سے زیادہ ہے وہ اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ جو زیادہ ہے اس کا نام ہی نہیں لیا گیا، عورت تھوڑے پر ہی راضی ہو گئی، مہر مثلی سے کم پر ہی راضی ہو گئی، باقی کا نام ہی نکاح کے وقت نہیں لیا گیا. جب نہیں لیا گیا، عورت تھوڑے پر ہی راضی ہو گئی ہے تو ہم وہی دیں گے. دوبارہ سن لے، اگر مہر مثلی مقرر کیے ہوئے مہر سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح فاسد ہے. تو اصل جو حق بنتا ہے، اصل جو اس کا حق ہے منافع کا، وہ ہے مہر مثلی، تو لہٰذا وہی دیں گے، اس لیے کہ یہ تقرری درست نہیں ہے چونکہ نکاح فاسد ہے. لیکن اگر جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ مہر مثلی سے کم ہو تو ایسی صورت میں عورت خود کمی پر راضی ہے اور جو زیادتی ہے اس کا نام نہیں لیا گیا، تو لہٰذا اس صورت میں جو مقرر کیا گیا تھا وہی دینا پڑے گا، مہر مثلی نہیں دینا پڑے گا. بخلاف بیع کے، بخلاف خرید و فروخت کے، امام ظفر نے جو اس کو بیع پر قیاس کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح اور بیع میں فرق ہے. نکاح میں ایک طرف مال ہوتا ہے، دوسری طرف بیوی سے حاصل کردہ منافع ہوتا ہے، اور وہ منافع مال نہیں ہے، اس کو شریعت اس کی صرف قیمت لگاتی ہے نکاح کے وقت، باقی وہ مال نہیں ہے حقیقت میں. جب حقیقت میں مال نہیں ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب نکاح فاسد ہوگی تو شریعت نے جو اس کی اصل قیمت مقرر کی ہے وہی دینی پڑے گی، اور وہ ہے مہر مثلی. لیکن بیع جو ہے اس میں دونوں طرف سے مال ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے مال جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے اپنے ذات میں، شریعت نے اس کی قیمت نہیں لگائی. جہاں پر شریعت نہیں ہے وہاں پر بھی لوگ اس چیز کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو وہاں پر بھی وہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں پیسے آتے ہیں یا کوئی دوسری چیز آتی ہے. تو لہٰذا اگر وہاں پر بیع فاسد بھی ہو جائے تب بھی جو اس چیز کی اصل قیمت ہے وہ مالک کو لازمی دینی پڑے گی. اس لیے بیع فاسد بھی ہو جائے تب بھی مبیع کی جو اصلی قیمت ہے وہ مشتری کے ذمے لازم ہوتی ہے. لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے، نکاح اگر فاسد ہو جائے تو جو مہر مقرر کیا تھا وہ لازم نہیں ہوگا، وہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ جو شریعت کی نگاہ میں اس کی قیمت ہے اور وہ ہے مہر مثلی، وہی دینا پڑے گا. تو بیع جو ہے وہ جس پر وہ راضی ہوئے ہیں، جو قیمت انہوں نے مقرر کی وہی دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ مال ہے دونوں طرف سے، وہ ہر صورت میں قیمتی ہے، تو جو مقرر کی ہے وہی دینی پڑے گی بیع فاسد میں. لیکن نکاح میں جو ہے وہ دونوں طرف مال نہیں ہے، ایک طرف مال ایک طرف منافع ہے، تو منافع کی جو قیمت ہے وہ شریعت نے مقرر کی ہے، وہ خود کوئی قیمتی نہیں ہے کہ آپ نے جو قیمت لگا دی وہی ہوگی، وہ تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ نکاح کے وقت مہر کی صورت میں آپ لگائیں اس کی قیمت. لیکن جب نکاح ہی فاسد ہے تو پھر شریعت نے جو قیمت اس کی مقرر کی ہے وہی دینی پڑے گی، باقی چیزوں کی شریعت نے کوئی قیمت مقررہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ مال ہے، جتنے میں آپ چاہو بیچو. لیکن مہر جو منافع ہے بیوی سے اس کے شریعت نے مہر قیمت مقرر کی ہے اور وہ ہے مہر مثلی. تو لہٰذا جب نکاح فاسد ہوگا تو اصل قیمت جو مہر مثلی ہے وہی دینی پڑے گی. لیکن بیع جب فاسد ہوگی تو چونکہ اس کی قیمت شریعت نے مقرر نہیں کی، وہ خود قیمتی چیز ہے، مالی چیز ہوتی ہے دونوں طرف سے، تو لہٰذا اس میں فریقین جس پر راضی ہوں گے وہی دینی پڑے گی، چاہے بیع صحیح ہو یا فاسد ہو، دونوں صورتوں. عبارت کو دیکھیں، فرماتے فَإِن دَخَلَ بِهَا،
نکاح فاسد میں اگر شوہر بیوی سے دخول کر لے، صحبت کر لے، فلاحا مہر المثلھا، تو بیوی کو مہر مثلی ملے گا، ولا یزاد علی المسمى، اور وہ مہر مثلی مسمى یعنی جو مہر مقرر کیا تھا نکاح کے وقت اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عندنا ہمارے نزدیک خلاف لظفر، امام ظفر کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، وهو يعتبر بالبيع الفاسد، وہ اس کو بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں، وهو يعتبر بالبيع الفاسد، وہ اس کو بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں۔ ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المستوفى ليس بمال وانما يتقوم بالتسمیة، فاذا زادت على مہر المثل لم يجب الزیادة لعدم صحة التسمیة۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جو منافع بیوی سے حاصل ہوتے ہیں وہ مال نہیں ہے، وہ قیمتی بنتے ہیں تقرری کی وجہ سے، جب نکاح میں اس کا تقرر کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ خود مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب وہ مہر مثلی پر زیادہ ہوں گے، مہر مثلی سے زیادہ ہو، جو تقرری ہے وہ مہر مثلی سے زیادہ ہو نکاح فاسد میں، تو لم یجب الزیادہ، تو وہ زیادتی شوہر پر لازم نہیں ہوگی، لعدم صحت التسمیہ، اس لیے کہ یہ تقرری درست نہیں ہوئی ہے، جو قیمت شریعت نے مقرر کی ہے اس سے زیادہ مقرر کر دی، حالانکہ یہ نکاح فاسد ہے۔ جب فاسد ہے تو وہ تقرری درست نہیں ہے، جب نکاح خود درست نہیں ہے تو وہ تقرر کہاں سے درست ہوگا؟ لیکن وَإِنَّ قَصَدْ، اگر یہ مہر مثلی کم ہو یا جو مہر مقرر کیا تھا وہ کم ہو، مہر مثلی سے کم ہو، تو لم تجب الزیادۃ علی المسمى، تو جو مہر مثلی زیادہ ہے، جو مہر مثلی زیادہ ہے مقرر کیے ہوئے مہر سے، وہ بھی نہیں دینا پڑے گا، یعنی پھر مہر مثلی نہیں دینا پڑے گا، عورت کو وہی دینا پڑے گا جو مقرر کیا تھا، اگر مقرر کیا ہوا مہر مثلی سے کم ہو تو۔ اس لیے لعدم التسمیہ، اس لیے کہ نکاح کے وقت جو زیادتی ہے اس کا نام ہی نہیں لیا گیا، عورت کم پر ہی راضی ہوگی، عورت نے خود اپنا حق کم کر دیا مہر مثلی سے اور اس پر راضی ہو گئی، جو اس کا مہر مثلی زیادہ بنتا تھا اس نے نام ہی نہیں لیا، تو جب وہ خود راضی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب راضی ہے تو پھر اس کو یہی ملے گا جو مقرر کیا تھا، اگر مہر مثلی سے کم مقرر کیا تو۔ بخلاف البیع، یہ امام ظفر کے قیاس کا جواب ہے کہ بیع کے بالخلاف ہے یہ مسئلہ، نکاح جو ہے یہ بیع خرید و فروخت اور بیع کے برخلاف چیز ہے، لأنه مال متقوم فی نفسی، اس لیے کہ بیع میں دونوں طرف سے جو مال ہوتا ہے وہ متقوم ہوتا ہے اپنے ذات میں، دونوں طرف سے مال ہوتا ہے اور قیمتی مال ہوتا ہے، فیتقدر بدلہ بقیمت، اس لیے اس کے بدلے میں قیمت لگائی جاتی ہے، تو لہٰذا جو اس کی قیمت ہوگی وہی دینی پڑے گی، جو بھی قیمت انہوں نے مقرر کی۔ لیکن نکاح میں ایک طرف جو ہے وہ منافع ہوتے ہیں، دوسری طرف قیمت ہوتی ہے، تو لہٰذا منافع جو ہے وہ شریعت نے اس کی کو قیمتی بنایا ہے، تو لہٰذا جب بیع فاسد ہوگی تو پھر شریعت نے جو قیمت مقرر کی ہے پھر وہی دینی پڑے گی، پھر اپنی طرف سے زیادتی اس میں نہیں کی جائے گی۔ وعليها العدة الحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النفس، فرماتے ہیں کہ جب دخول ہو گیا نکاح فاسد میں، اس کے بعد قاضی نے جدائی ڈال دی میاں بیوی کے درمیان، تو چونکہ دخول ہو گیا ہے، صحبت ہو گئی ہے، اس لیے بیوی پر عدت لازم ہوگی، بے شک نکاح فاسد تھا لیکن نکاح فاسد کی عدت بھی لازم ہوگی، وہ 3 حیض گزارے گی، تفریق کے بعد پھر شادی کرے گی کسی دوسری جگہ، 2 وجہ سے۔ ایک تو یہاں نکاح کا شبہ تھا، ان کو یہ لگا کہ ہم نکاح میں ہیں، تو نکاح کا شبہ تھا ان دونوں کو، تو شبہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، جو حقیقت کا حکم ہوتا ہے بعض اوقات شبہ کا بھی وہی حکم ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے احتیاط کی وجہ سے اس نکاح کے شبہ کو اصل نکاح کے ساتھ ملحق کر دیا، یعنی شبہ نکاح کا حکم اصل نکاح کا حکم ہم نے شبہ نکاح کو دے دیا احتیاط کی وجہ سے، اس لیے کہ اس میں احتیاط ہے، عدت گزارے گی تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے بلکہ احتیاط ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نسب ہے اس کے اشتباہ سے بھی عورت بچ جائے گی، وہ اس طرح کہ جب 3 حیض عدت گزر جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ پیٹ میں اس شوہر کا بچہ نہیں ہے، اور یہی احتیاط ہے کہ اس شوہر کا بچہ نہیں ہے، تو جب دوسری جگہ شادی کرے گی تو معلوم ہوگا اس شوہر کو بھی اور اس عورت کو بھی کہ یہ بچہ اسی شوہر کے نطفے سے ہے، پہلے والے سے نہیں ہے، اس لیے
ان دو وجوہات کی وجہ سے کہ ایک تو احتیاط کی وجہ سے ہم نے حقیقت کا حکم، اصل نکاح کا حکم، صحیح نکاح کا حکم فاسد نکاح کو دے دیا عدت کے معاملے میں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ عدت گزارنے کی وجہ سے جب کہ صحبت ہوئی ہے تو عدت گزارنے کی وجہ سے رحم پاک ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیٹ میں پہلے والے شوہر کا بچہ نہیں ہے جو نکاح فاسد میں اس کا شوہر تھا، تو معلوم ہو جائے گا۔ پھر اگر یہ کسی اور جگہ شادی کرے گی تو اس کو معلوم ہوگا اور اس شوہر کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ ہمارا ہے، تو چونکہ 3 حیض میں حمل ظاہر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے نسب کے اشتباہ سے بھی بچ جائے گا، شبہ لازم نہیں آئے گا نسب میں کہ یہ میرا بچہ ہے یا پہلے والے شوہر کا، تو اس چیز سے بھی بچ جائے گا۔ اس لیے ان دو وجوہات کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ عدت جو ہے اس عورت پر لازم ہے جس کے ساتھ نکاح فاسد میں دخول ہو گیا ہو، صحبت ہو گئی۔ فرماتے ہیں وعلیہ العدت الحاقا لشبہۃ بالحقیقۃ فی موضع الاحتیاط، فرماتے ہیں اس عورت پر عدت لازم ہوگی شبہ کو لاحق کرتے ہوئے، ملاتے ہوئے حقیقت کے ساتھ، یعنی شبہ نکاح کو حقیقت نکاح کے ساتھ ملاتے ہوئے دونوں کو ایک حکم دیتے ہوئے، فی موضع الاحتیاط، دونوں کے ایک حکم کیوں دیا؟ فی موضع الاحتیاط، اس لیے کہ یہ احتیاط کا مقام ہے، اس میں احتیاط ہے، وتحرزا عن اشتباہ النسب، اور دوسرا اس وجہ سے کہ نسب کے اشتباہ سے بچنے کے لیے، کہ نسب میں اشتباہ لازم نہ آئے، شبہ لازم نہ آئے دوسرے شوہر کو کہ آیا یہ میرا بچہ ہے یا پہلے والے شوہر کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو اس وجہ سے عدت جب گزارے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ پیٹ میں حمل نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، پھر جب شادی کرے گی تو دوسرے والا شوہر یقین کے ساتھ کہے گا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ اور احتیاط اس لیے ہے کہ عدت میں باہر نکلنا، گھر سے باہر نکلنا یا شادی کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گی، تو اب اس کو نکاح کا حکم دے یا نہ دے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو نکاح کا حکم دے کر اس کو عدت کا حکم دے دے تاکہ دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ بے شک نکاح فاسد ہے لیکن صحبت تو ہوگی، یہ تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس پر عدت لازم کر دی جائے تاکہ دوسری جگہ شادی نہ کرے اور گھر سے باہر بلا وجہ نہ نکلے۔ تو جہاں پر بھی شریعت کو کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہاں پر احتیاط کی بنیاد پر شریعت جو ہے حکم لاگو کر دیتی ہے۔ یہاں پر بھی اگرچہ حقیقتاً نکاح نہیں تھا لیکن ان وجوہات کی بنا پر شریعت نے احتیاط کرتے ہوئے اصل نکاح کا حکم عدت کے معاملے میں فاسد نکاح کو دے دیا کہ فاسد نکاح میں بھی اگر صحبت ہو جائے تو اس کا حکم بھی وہی ہے کہ عورت عدت گزارے گی۔ ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوتيات والصحيح لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق۔ فرماتے ہیں کہ عدت کی ابتدا کب سے ہوگی؟ کہ عدت کی ابتدا تب سے ہوگی کہ جب قاضی ان دونوں کو جدا کرے گا، نکاح ختم کرے گا، تو اس وقت سے عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، نہ کہ اس وقت سے کہ جب آخری مرتبہ شوہر نے بیوی کے ساتھ صحبت کی ہو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آخری مرتبہ شوہر نے بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے تو اس وقت سے عدت شمار کریں گے، تو فرماتے ہیں نہیں، یہ صحیح قول نہیں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ جب قاضی دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا، نکاح ختم کر دے گا، تو اس وقت سے عدت شمار ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہی صحیح بات ہے، اس لیے کہ اس عورت پر نکاح جو ہے، اس عورت پر عدت اس لیے واجب اور لازم ہے کہ یہاں پر نکاح کا شبہ ہے، ان دونوں کو نکاح کا شبہ ہو گیا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ فاسد نکاح ہی ہے، تو اس شبہ کی وجہ سے ان پر عدت لازم ہے، اور یہ شبہ تب ختم ہوا جب قاضی نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی، تو لہٰذا شبہ نکاح کی وجہ سے عدت لازم ہے، اور شبہ نکاح کب ختم ہوا؟ جب قاضی نے تفریق کر دی، تو جب قاضی نے تفریق کر دی اس وقت شبہ نکاح ختم ہوا، تو جب اس وقت شبہ نکاح ختم ہوا تو عدت شبہ نکاح کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا عدت بھی اس وقت سے ہی شروع ہوگی، نہ کہ وطی کی وجہ سے۔ عدت وطی کی وجہ سے نہیں ہے، شبہ نکاح کی وجہ سے۔ شبہ نکاح کی وجہ سے جب عدت ہے تو لہٰذا جب قاضی نے شبہ نکاح کو ختم کیا تھا، ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی تھی، اسی وقت سے عدت شروع ہوگی۔ جس طرح صحیح نکاح میں عدت نکاح کی وجہ سے عورت پر لازم ہوتی ہے، تو جب نکاح ختم ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے، اس وقت سے عدت لازم ہوتی ہے، اس طرح یہاں پر بھی شبہ نکاح کی وجہ سے عدت لازم ہے، اور شبہ نکاح کب ختم ہوا؟ جب قاضی نے تفریق کر دی، تو لہٰذا اس وقت سے عدت شروع ہوگی۔ تو فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ لَا مِنْ آخِرِ الْوَتِيَّاتِ هُوَ الصَّحِيحُ۔ فرماتے ہیں کہ عدت کی ابتدا جو ہے تفریق کے وقت سے ہوگی، جب قاضی نے ان دونوں کے درمیان تفریق کی تھی اس وقت سے عدت شروع ہوگی، نہ کہ آخری مرتبہ جب وطی ہوئی تھی اس وقت سے۔ فرماتے ہیں یہی قول زیادہ صحیح ہے
اس لیے کہ عدت جو ہے وہ واجب ہے شبہ نکاح کی وجہ سے. ورفعها بالتفریق، اور شبہ نکاح اس وقت ختم ہوا تھا جب قاضی نے ان دونوں کے درمیان تفریق ڈالی تھی. یہ فرماتے وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا لِأَنَّ النَّسَبَ يَحْتَاجُ فِي إِثْبَاتِهِ إِحْيَاءً لِلْوَلَدِ فَيُتَرَتَّبُ عَلَى الثَّابِتِ مِنْ وَجْهٍ. فرماتے ہیں کہ اگر شبہ نکاح کی وجہ سے، نکاح فاسد کی وجہ سے صحبت کی اور پھر حمل ٹھہر گیا اور پھر بچہ ہو گیا، تو یہ بچے کا نسب اس شوہر سے ثابت ہوگا جس نے فاسد نکاح کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ صحبت کی، یا ثابت نہیں ہوگا کیونکہ نکاح تو نہیں ہوا تھا. اب بچہ کس کا ہوگا؟ اس شوہر کا ہوگا، اس بندے کا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح فاسد نکاح نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اگر بچہ پیدا ہو جائے نکاح فاسد کی وجہ سے، تو بچہ کس کا ہوگا؟ اس بندے سے اس کا نسب ثابت ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد کی وجہ سے بھی اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اسی شخص سے ثابت ہوگا جس نے عورت کے ساتھ نکاح فاسد کیا تھا اور صحبت کی، اسی شخص سے اس بچے کا نسب ثابت ہوگا. اس لیے کہ نسب ثابت کرنے میں احتیاط ہے. احتیاط اسی میں کہ اسی سے ثابت کرے، اس لیے کہ عورت ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گی، اس لیے احتیاط یہی ہے کہ اس کا نسب اس شخص سے ثابت کیا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نسب اس شخص سے ثابت کیا جائے. زندہ رکھنا یہ ہے کہ اس کی پرورش کرنے والا کوئی ہو، جب پرورش کرے گا تبھی وہ بچہ زندہ رہے گا، اس کے کھانے پینے کے انتظام ہوگا، اس کو تعلیم ہوگی. اس وجہ سے اس لیے فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نسب جو ہے وہ اس بندے سے ثابت کیا جائے گا تاکہ بچہ زندہ بھی رہے اور اس میں احتیاط بھی ہے. اسی وجہ سے ہم اگرچہ یہ نکاح صحیح طور پر نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس احتیاط کی وجہ سے اور بچے کی وجہ سے ہم اس نکاح کی وجہ سے، اس نکاح کی بنیاد پر جو کہ صرف ایجاب اور قبول ہوا ہے، من وجہ نکاح ہوا ہے، من وجہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس میں احتیاط بھی ہے اور بچے کا بھی فائدہ ہے، اس وجہ سے ہم اس نکاح کی وجہ سے بچے کا نسب اس شخص سے ثابت کریں گے اور ثابت ہوگا. فرماتے ہیں وہ یثبت نسب ولدها، فرماتے ہیں اس عورت کے بچے کا جو نسب ہے وہ ثابت ہوگا، یعنی اسی شخص سے ثابت ہوگا جس سے نکاح فاسد کیا ہے. لأن النسب یحتاط فی اثبات، اس لیے کہ نسب کے ثابت کرنے میں احتیاط ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ احیاء للولد، بچے کو زندہ رکھنے کا سامان بھی اس میں موجود ہے. فیترتب علی الثابت من وجہ، تو اس وجہ سے نسب کو ہم مرتب کریں گے اس نکاح پر جو من وجہ ثابت ہے، یعنی اس نکاح کی وجہ سے ہم اس نسب کو ثابت کر دیں گے. حالانکہ یہ نکاح من وجہ ثابت ہے، پورے طور پر ثابت نہیں ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اس میں فائدہ ہے بچے کے، اس وجہ سے ہم اس نسب کو ثابت کر دیں گے. شریعت نے کہا کہ نسب ثابت ہو جائے گا. اب نسب کے اعتبار کہاں سے ہوگا؟ فرماتے وتعتبر مدت النسب من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى لأن نکاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره. بچے کا نسب کا وقت کہاں سے شروع ہوگا؟ بچے کے نسب میں وقت کا اعتبار کہاں سے ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے 6 مہینے کے اندر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو جس بندے سے نکاح ہوا ہے بچہ اس کا شمار ہوتا ہے. اگر 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ اس شخص کا شمار نہیں ہوتا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس لیے کہ کم سے کم بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے. کم سے کم 6 مہینے، 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو جس شخص سے نکاح ہوئے ہی 6 مہینے نہیں ہوئے تو اس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصل نکاح میں اعتبار کیا جاتا ہے بچے کا جب سے نکاح ہوا ہے، اس سے لے کر جب بچہ پیدا ہوا ہے 6 مہینے پورے ہو گئے نکاح کے یا نہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صحبت کب ہوئی تھی، مہینے بعد ہوئی تھی نکاح کے، 2 مہینے بعد کب ہوئی تھی، نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا. نکاح کب ہوا تھا، نکاح کے 6 ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہوا تو اسی شخص کا ہوگا. اگر نکاح کے 6 مہینے سے پہلے نکاح کے بعد 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہوا تو پھر اس شخص کا شمار نہیں ہوتا. لیکن یہ اصل نکاح میں ہے. لیکن نکاح فاسد میں کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں نکاح فاسد میں جب شوہر نے بیوی کے ساتھ صحبت کی تھی اس وقت سے
وقت کو شمار کریں گے اس وقت سے لے کر 6 مہینے کے بعد یا 6 مہینے تک بچہ پیدا ہو جائے تو اسی شخص کا ہوگا جس نے اس سے نکاح فاسد کیا تھا. لیکن اگر 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے، اس نے جب صحبت کی تھی، اس بندے نے جب صحبت کی تھی اس سے لے کر ابھی 5 مہینے گزرے تھے کہ بچہ پیدا ہو گیا، تو پھر اس شخص کا شمار نہیں ہوگا، بے شک نکاح کو سال بھی گزر گیا ہو. مثلا اس نے نکاح فاسد کیا عورت کے ساتھ اور پھر 7 مہینے بعد، نکاح فاسد کے 7 مہینے بعد اس نے صحبت کی اور پھر 5 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، یعنی سال بعد بچہ پیدا ہو گیا. تو چونکہ پہلے 7 مہینے تو اس نے صحبت نہیں کی تھی، 7 مہینے بعد اس نے صحبت کی، تو 7 مہینے سے لے کر آگے 12 مہینے تک، 12ویں مہینے تک نکاح کا سال ہو گیا، لیکن صحبت کے 5 مہینے ہوئے ہیں. تو اگر یہ نکاح صحیح ہوتا تو بچہ اسی کا ہوتا ہے، لیکن نکاح فاسد ہے تو لہٰذا وقت ہم شمار کریں گے صحبت کے وقت سے، اور صحبت کو ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں، تو لہٰذا بچہ اس کا نہیں ہے، بچہ اس کا ہوگا جس سے پہلے نکاح ہوا تھا، یا کسی اور کا ہوگا، اس بندے کا بچہ نہیں ہوگا جس سے نکاح فاسد ہوا ہے. فرماتے ہیں یہ امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں ہے یہ مسئلہ، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، اس لیے کہ نکاح فاسد جو ہے وہ صحبت کی طرف دعوت نہیں دیتا انسان کو، اس لیے کہ وہ جائز ہی نہیں ہوتا، نکاح ہوا ہی نہیں ہوتا، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ صحبت کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. بلکہ نکاح فاسد ہونے کے باوجود بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے. جب اجنبی ہے تو اس میں داعیہ موجود نہیں ہے صحبت کا، اس لیے کہ بعض اوقات اجنبی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپس میں صحبت نہیں کرتے، بے شک تنہائی بھی ہو، لیکن میاں بیوی اگر بیٹھے ہو، پتہ ہو کہ ہم شرعی طور پر میاں بیوی ہے، تو نکاح صحیح جو ہے وہ داعی ہوتا ہے صحبت کی طرف، انسان کو صحبت کی دعوت دیتا ہے، لیکن نکاح فاسد دعوت نہیں دیتا. اس لیے نکاح صحیح میں تو ہم وقت شمار کرتے ہیں جب سے نکاح ہوا ہے اس وقت سے لے کر 6 مہینے تک، اس لیے کہ جب نکاح صحیح ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صحبت نہ کی ہو. تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ نکاح جب ہوا تھا وہاں سے لے کر 6 مہینے تک بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا ہے، 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے تو پھر اس کا نہیں ہے، یہ نکاح صحیح میں. لیکن نکاح فاسد جو ہے وہ دعوت نہیں دیتی صحبت کی، اس وجہ سے نکاح فاسد میں جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے صحبت کے وقت کا، کہ جب سے صحبت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر 6 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کی آخری تاریخ، یعنی 6 مہینے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس شخص کا ہوگا، 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے تو پھر اس شخص کا نہیں ہوگا. تو نکاح فاسد میں اعتبار کیا جاتا ہے صحبت کے وقت سے، کہ صحبت کے وقت سے لے کر اب تک جب بچہ پیدا ہوا ہے کتنے ماہ ہو گئے، 6 ماہ ہو گئے، یعنی 6 ماہ ہو گئے تو بچہ اس کا، 6 ماہ نہیں ہوئے تو بچہ اس کا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد جو ہے یہ صحبت کی دعوت نہیں دیتی، صحبت کے لیے داعی نہیں ہے. جب صحبت کے لیے یہ داعی نہیں ہے تو یہ صحبت کا قائم مقام بھی نہیں ہے. لیکن نکاح صحیح جو ہے وہ صحبت کی دعوت دیتی ہے، اس لیے وہ صحبت کا قائم مقام ہے. تو وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحبت ہوئی ہے یا نہیں ہے، وہاں پر ہم نکاح ہونے کو ہی صحبت کا قائم مقام قرار دے کر ہم کہتے ہیں 6 مہینے ہو گئے ہیں نکاح کو تو بچہ اس کا ہے، 6 مہینے نہیں ہوئے تو بچہ اس کا نہیں ہے. لیکن نکاح فاسد میں ہم کہتے ہیں کہ صحبت کب کی تھی، صحبت کو 6 مہینے ہو گئے یا نہیں، نکاح کو پوچھا نہیں جاتا کہ نکاح کو کتنے مہینے ہو گئے، صحبت کو 6 مہینے ہو گئے تو بچہ اس کا، نہیں ہوئے تو بچہ اس کا نہیں ہے. عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَتُعْتَبَرُ مُدَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ محمد وعلیہ الفتویٰ. فرماتے ہیں کہ نسب کی مدت کا اعتبار جو ہے دخول کے وقت سے کیا جائے گا امام محمد کے نزدیک، اور اسی پر فتویٰ ہے. لأن نکاح الفاسد لیس بداع الیہ، اس لیے کہ نکاح فاسد جو ہے وہ صحبت کی دعوت نہیں دیتی، دخول کی دعوت نہیں دیتی. والاقامۃ باعتباری، اس لیے صحبت کا قائم ہونا، اقامت النکاح، اور نکاح کا صحبت کے قائم مقام ہونا، یہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ نکاح صحبت کی دعوت دیتی ہے یا نہیں. تو نکاح صحیح دعوت دیتی ہے، اس لیے نکاح صحیح ہی صحبت کا قائم مقام ہے، وطی کا قائم مقام ہے. لیکن نکاح فاسد چونکہ دعوت نہیں دیتی اس لیے وہ نکاح کا
صحبت کا قائم مقام نہیں ہے۔